اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہوا کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ یقیناً رمضان مبارک کے مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں انسانوں پر بڑی کثرت کے ساتھ برستی ہیں، اور ایک مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں بار بار رمضان مبارک کے مہینے کو اور اس کی برکات کو دیکھیں۔ خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی رمضان مبارک کے مہینے کو پانے کی خواہش فرمایا کرتے تھے اور اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور زندگی میں اتنی مہلت عطا فرما کہ ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک کا مہینہ دیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بابرکت مہینے کو پانے کی خواہش فرمایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے بندوں پر ایک خاص عبادت کو فرض فرمایا، اس عبادت کا نام روزہ ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب روزہ مسلمانوں پر فرض ہوا تو جی میں یہ بات آتی ہے کہ روزہ نام اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر بھوکے پیاسے اور جنسی خواہشات سے رک جانے کا ہے، پتہ نہیں اس کو نبھا پائے یا نہ نبھا پائے۔ اللہ پاک نے تسلی دی کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا، پہلی امتیں بھی روزہ رکھتی آئی۔ ایک کام جب کرنے کا ایک سے زیادہ حضرات کو حکم دیا جائے تو اس سے بندے کو حوصلہ اور تسلی ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ کام اور لوگ بھی کریں گے تو میں بھی کر لوں گا، پھر کیا مشکل ہے۔ جب کوئی کام جو بظاہر مشکل نظر آتا ہو اکیلے آدمیوں کرنے کو کہا جائے تو بس اوقات اس کو اس کے کرنے میں ذرا دقت اور مشکل کا سامنا ہوتا ہے، اور یہ سوچ ہوتی ہے پتہ نہیں اس کو کیسے نبھا پاؤں گا، پتہ نہیں کیسے اس کو پورا کر پاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض رہے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے آئے ہیں۔ اب اس چیز کو حوصلہ مل گیا کہ اگر پہلے لوگ روزہ رکھتے رہے ہیں اور وہ روزہ نبھا سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں نبھا سکتے۔ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد بتا دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مقصد انسانوں کو بھوکا پیاسا مارنا نہیں ہے، بلکہ روزہ اصل میں تقویٰ اور پرہیزگاری میں اضافے کے لیے ہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ روزے کے ذریعے تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری میں اضافہ ہو جائے۔ چونکہ جب بندے کا روزہ نہیں ہوتا تو گناہوں کی طرف خیالات آتے ہیں اور وسوسے دل میں آتے ہیں تو بندہ گناہوں کو کر گزرتا ہے۔ لیکن جب روزہ ہوتا ہے تو روزے کی وجہ سے بندے کے جی میں اگر گناہ کا خیال بھی آئے تو روزے کی حیا کی وجہ سے بندہ گناہ نہیں کرتا۔ تو
روزے کا مقصد گویا کہ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری میں اضافہ ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں بندے سے گناہ نہیں ہوتا۔ ایک ماہ کے روزے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، اس سے مقصد بندوں کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری میں اضافہ ہے۔ جب مسلسل ایک مہینہ گناہوں سے بچنے کا ایک ماحول بن جائے گا تو پھر باقی مہینوں کے اندر بھی گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اس مہینے کو جو بندہ پائے، جس کی زندگی میں یہ مہینہ آئے تو وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ روزہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی عظیم عبادت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ نے فرمایا روزہ میری لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں، میں اس کی جزا۔ باقی عبادات کا مطلب اجر اور ثواب ہے، روزے کا بدلہ بھی اجر اور ثواب ہے، لیکن اس کا ایک خصوصی انعام یہ ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو خصوصی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ جب یہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے روزے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جب یہ گناہوں سے معافی کا عظیم ذریعہ ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، تو اس کو اتنے ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ روزہ اس کے اندر کچھ کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے کے اور کچھ ایسے ہیں جو زیادہ کرنے کے ہیں، تو یہ عظیم شان عبادت اس وقت صحیح طریقے سے ادا ہو سکتی ہے جب روزے کے آداب کا خیال کیا جائے۔ شریعت میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں جن کاموں کے کرنے کی ترغیب دی ہے ان کو زیادہ کیا جائے اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ان سے رکا جائے۔ تو روزے کے متعلق بنیادی احکام اور بنیادی مسائل کا جاننا ضروری ہے تاکہ ان مسائل کو جان کر ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم حکم کو صحیح طریقے سے اس کے حقوق کے ساتھ اس کے آداب کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں۔ چند مسائل روزے کے متعلق بنیادی بات ہے بتانا ضروری ہے۔ نمبر ایک چیز، روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اجر اور ثواب کی نیت سے یہ روزہ ہے۔ صبح صادق سے لے کر صبح صادق ہوتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد فجر کی اذان شروع ہوتی ہے۔ جب یہ اعلان ہو گیا تو صبح صادق ہو گئی، اب روزے کا وقت شروع ہو گیا، سارا دن روزے کا ہے۔ غروب آفتاب یعنی عصر کے بعد جب عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور عصر کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے۔ جب عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، سورج کے غروب ہوتے ہی روزہ پورا ہو جائے گا، اور اتنے دورانیہ یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک
اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، جنسی خواہشات سے روکے رکھنا، اجر اور ثواب کے لیے سے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، تو یہ روزہ ہے۔ روزہ میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے روکے رکھنے کا نام ہے۔ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں کھا لے یا پی لے یا جنسی خواہشات میں سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو اس نے پوری کی، تو اب روزے کا کیا مسئلہ ہے؟ روزہ رہا کہ نہ رہا؟ سوال ہے اس نے یہ کام جان بوجھ کر کیا یا اس سے بھول کر ہو گیا؟ اگر اس نے یہ کام بھول کر کیا یا روزے کی حالت میں اس نے کچھ کھا لیا، جبکہ جب اس نے کھایا اس کو یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، روزے کی حالت میں اس نے کچھ پی لیا، اس کو یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، تو بھول کر کچھ کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت سے بھول کو معاف فرما دیا، اس کا گناہ امت سے اٹھا دیا، لہذا روزے کی حالت میں کوئی بندہ بھول کر کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بندے کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے اور کوئی عذر کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، لیکن پھر جان بوجھ کر کچھ کھائے کچھ پیے، جنسی خواہشات کو پورا کرے، اب اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب روزہ ٹوٹ گیا، جان بوجھ کر اگر یہ کیا تو پھر اس روزے کی قضا ضروری ہے۔ نمبر 1، قضا کا مطلب کہ رمضان کے بعد ایک روزہ اس کو رکھنا پڑے گا۔ نمبر 2، اس پر کفارہ ضروری ہے۔ کفارہ کیا چیز ہے؟ کفارہ گویا اس جو روزہ جان بوجھ کر ہم نے توڑا، اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کی، اس گناہ کی وبال سے بچنے کے لیے گویا کہ ایک بندے پر حکم لاگو ہوا ہے، کفارہ۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے تو غلام کو آزاد کرنے کا حکم تھا، لیکن ایسا نہیں ہے آج کا جو صرف ممکن ہے وہ یہی ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے یا 60 روزے رکھے جائے یا 60 روزے رکھنے۔ افضل تو یہ ہے کہ روزے رکھے گئے، کہ کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات بندہ روزے کو ایک معمولی چیز خیال کرتا ہے، جو بندہ سرمایہ دار ہے اس کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا کوئی مشکل نہیں ہے، اور بسا اوقات کو روزے کو بطور کہہ لیں کہ مذاق کے ہی بھی بار بار توڑتا رہے گا۔ اس لیے اصل حکم تو یہ ہے کہ بھائی 60 روزے رکھیے رمضان گزرنے کے بعد مسلسل کا مطلب یہ کہ درمیان میں ایک روزہ بھی نہ چھوڑے، یعنی ناگا نہ کرے، سب کے ساتھ روزہ رکھے۔ اگر ایک دن بھی ناگا کر لیا تو پھر آسر دوبارہ 2 ماہ کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ پہلی صورت ہے کہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا۔ اگر ایک بندہ اتنا کمزور ہے کہ وہ 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کے لیے اگلا مسئلہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا جو ہے ان کو اناج دے دیں۔ تو بات ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ اگر یہ روزے نہیں رکھ سکتا تو یہ کفارہ ہے۔ اگر جان بوجھ کر بندے روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا پی لیا یا جنسی خواہشات کو پورا کیا، اور بھول کر اگر کھایا پیا تو پھر میں نے اس کے روزہ نہیں ٹوٹا، نہ قضا ہے اور نہ ہی کفارہ ہے۔ روزے کی حالت میں ایک جوان بندہ ہے، روزہ رکھا اس نے، روزے کی حالت میں اس
کو احتلام ہو گیا. احتلام کا مطلب ہے کہ سویا ہوا تھا, خواب میں کوئی اچھی بری چیز دیکھی, اس کی وجہ سے اب اس کو انتظار ہو گیا. تو اس کا کیا حکم؟ اس کی وجہ سے اگر خواب میں ایسا ہوا ہے تو روزہ نہیں ہوگا, بلکہ روزہ اس کا برقرار ہے. اس لیے کہ خواب پر بندے کو اختیار نہیں ہے, خواب کا آنا بندے کے بس میں نہیں ہے, اچھا یا برا جیسا بھی آئے. تو خواب کی وجہ سے اگر بندے کو ایسا ہوا کہ سوئے ہوئے احترام ہو گیا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹا نہیں ہے. اگر اس بندے نے جس کا روزہ ٹوٹا نہیں, اس نے خود ہی سمجھ لیا کہ مجھے تو احترام ہو گیا, میرا روزہ نہیں رہا, اس لیے کچھ کھا پی لیا, حالانکہ روزہ ٹوٹا نہیں اس کا, تو اب یہ غلط فہمی ہے. اگر اس نے ایسا کر لیا تو اب روزہ اس کا ٹوٹ گیا, اور پھر صرف قضا ضروری ہے, کفارہ ضروری نہیں ہے. اگر اس نے ایسا اس کا معاملہ ہو گیا, احترام ہو گیا, روزہ اس کا نہیں ٹوٹا, لیکن اس نے خود سمجھ لیا کہ میں روزہ ٹوٹ گیا, کچھ کھا پی لیا. اب کھانے کے روزہ ٹوٹ گیا, احترام سے نہیں ٹوٹا تھا, لیکن اب غلط فہمی سے ایسا ہوا ہے, اس لیے اس پہ صرف قضا ہے, اس پہ کفارہ نہیں ہے. اسی طرح اگر کھایا پیا بھول کا روزہ کیا تو روزہ نہیں ٹوٹا, لیکن اگر اس نے یوں سمجھ لیا کہ بھائی میں نے تجھے کھا پی لیا ہے, میرا روزہ ٹوٹ گیا, اس کے بعد بھی جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا, اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا, پہلے نہیں ٹوٹا تھا, لیکن اب اس کی وجہ سے اس پہ صرف قضا ہے, کفارہ نہیں ہے. جان بوجھ کر کھایا پیا یا جن سے خواہشات کیا, اس میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. قضا کا مطلب رمضان کے بعد ایک روزہ رکھنا, کفارے کا مطلب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا کے حکم لاگو ہوا ہے, یا تو غلام آزاد کرے وہ ہے نہیں, یا پھر جو ہے وہ 60 روزے رکھے مسلسل, یا پھر 60 مسکینوں کا کھانا کرے. روزے کی حالت میں اکثر تو اس کے مسئلہ پوچھتے ہیں. ایک بندہ ہے روزے کی حالت میں اس کو کیا آ گئی, یعنی الٹی آ گئی, تو کیا الٹی آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اگر تو کیا خود کو خود آئی ہے, اس کے اختیار سے نہیں آئی, تو خود کو خود آ گئی, خود کو خود کیا اور الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور روزہ برقرار رہتا ہے. یعنی خود بخود آنے کا مطلب یہ کہ بندے کے بس میں نہیں تھا, تو میری چاند خراب ہوئی اور بندے کیا ہوئی, الٹی آ گئی, اب اس طرح ٹوٹے گئے. لیکن اگر اس نے اپنے اختیار سے کہہ کی الٹی کی, تو بیٹھا ہوا تھا, منہ کے اندر جو ہے نا جان بوجھ کے الٹی ڈالتا رہا, جان بوجھ کے حلق میں الٹی ڈالتا رہا, جان بوجھ کے حلق میں الٹی ڈالتا رہا, جب تک الٹی آ گئی. اب یہ اختیار سے ایسا کیا جس نے, تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, اس سے. لیکن خود بخود کہہ رہو کہ آج روزہ نہیں ٹوٹتا, اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. روزے کی حالت میں اگر کسی بندے نے دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ بلڈ ٹیسٹ کروایا, بس اوقات ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے, بندہ بیمار ہو گیا, ڈاکٹر نے کہا بلڈ ٹیسٹ کراؤ, خون کے ٹیسٹ کراؤ, تو روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ تو ظاہر بات ہے جب بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس خون وہ سرنج کے ذریعے اس جسم سے نکالتے ہیں, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, روزہ برقرار ہے. اس میں عذر ہے, ضروری ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. روزہ تو اس وقت بھی ٹوٹتا ہے اصل میں عام طور پر کہ جب کوئی چیز بندے کے حلق میں گئی, معدے میں گئی, اور اس سے بندے کو کوئی نہ کوئی تکمیل ملی, معدے کو اس نے غذا کا کام لیا, پھر بندہ کہتا ہے ہاں اس سے روزہ ٹوٹا. تو اگر بلڈ ٹیسٹ کروایا, خون ٹیسٹ کروایا, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح روزے کی حالت میں اگر ایک بندے نے کسی دوسرے مسلمان کو خون دیا, اس طرح کے مریض کو بسا اوقات دینا پڑتا ہے, خون کی بوتل دے دی, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ اس لیے خون کی بوتل دینے سے بھی جسم میں بھی اور کوئی اضافی غذا تو آئی نہیں کہ جس سے معدے کو فائدہ ہو, بلکہ جسم سے کچھ چیز نکلی ہی ہے, لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
یہ بات ذہن میں رکھیں کہ روزے کی حالت میں شدید مجبوری کے بغیر کسی کو خون نہیں دینا چاہیے، شدید مجبوری کے بغیر۔ کیوں؟ اس سے کہ روزہ خود ایک عبادت ہے اور اس کا اپنا ایک ادب و احترام ہے۔ اگر بندہ کسی کو خون دے گا تو بس اوقات خون دینے سے اپنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پھر اپنے لیے روزہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے، اور بس اوقات پھر طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بندے کو روزہ توڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے طبیعت کا مطابق کہیں خون دینے کے بعد اپنی طبیعت بگڑ نہ جائے۔ اگرچہ خون دینے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن شدید مجبوری کے بغیر خون نہ دیا جائے۔ یوں ہو سکتا ہے اگر خون دینے کی مجبوری ہے تو ان کو کہا جائے ڈاکٹر صاحب کو جی کہ بھائی ابھی روزہ ہے، شام کو جو ہے روزہ افطار کر کے میں خون دے دوں گا، تاکہ روزہ بھی اپنی جگہ برقرار رہے اور نبھ جائے اور خون کی ضرورت پوری ہو جائے۔ لیکن اگر ایک بندے کو اپنے اوپر اعتماد ہے کہ میری طبیعت مضبوط ہے اور میں جسمانی لحاظ سے صحت کے لحاظ سے کمزور نہیں ہوں، لہذا اگر میں کسی کو خون دیتا ہوں تو اس سے میری طبیعت پر اثر نہیں پڑے گا، روزہ بھی نبھا لوں گا، تو پھر خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں ایک بندے نے آنکھ میں دوائی ڈالی تو آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ عموماً ہم دیکھتے ہیں جب آنکھ میں دوائی ڈالتے ہیں تو اس کا ذائقہ یا اس کا اثر منہ میں اور حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹتا۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہم دوائی آنکھ میں ڈالتے ہیں تو جو ہمارے منہ میں یا حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک نے جسم کے اندر مسام رکھے ہیں، مساموں کے ذریعے سے اس کا ذائقہ ہمارے حلق میں پہنچ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مساموں کے ذریعے کوئی چیز اگر ہمارے جسم میں داخل ہو جائے اس سے نہیں ٹوٹتا۔ جس طرح دیکھیں ہم ویسے پانی پی کے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر غسل کر رہے ہیں، جمعہ ہے، ہم سب نہا کے آئے ہیں، اب نہائے تو پانی جو ہے مساموں کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو گیا ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو مساموں کے ذریعے سے اگر کوئی چیز کسی دوسرے میں داخل ہو جائے تو اس کا اثر محسوس ہو تو کس سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ آنکھ میں دوائی ڈالی، تھوڑی ڈال دی یا زیادہ ڈال دی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں کیا ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنا چاہیے، اس سے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ہاں اس کا تعلق دانتوں کی صفائی سے ہے، سحری کے وقت بھی سحری سے پہلے یعنی روزہ رکھنے سے پہلے آپ کر سکتے ہیں، افطاری کے بعد کر سکتے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ٹوتھ پیسٹ آپ کریں گے، ہو سکتا ہے کچھ پیسٹ کرتے وقت آپ کی حالت میں نیچے اتر جائے یا دانتوں پر اس کا اثرات لگے رہ جائے، بعد میں آپ اس کو نگل لیں تو آپ کا خراب ہو جائے۔ لہذا ویسے ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے جو اثرات ہیں نا وہ آگے بس اوقات متعدد رہتے ہیں۔ اگر ٹوتھ پیسٹ کیا اس طرح کے پیسٹ حلق میں چلا گیا، روزہ نکل گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ویسے اگر ایک بندہ بہت احتیاط کر رہا ہے، اس نے تھوڑا سا پیسٹ برش پر لگایا اور زیادہ زور زبائی نہیں کی، ہلکا سا دانت پر اس طرح بنا تو اور پھر اچھے طریقے سے کوئی بھی کر لی، یقین ہے اس کو کہ بھائی پیسٹ کے ساتھ حلق میں نہیں گئے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن پھر بھی چونکہ ہم سے اس معاملے میں بے احتیاطی کرتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب پیسٹ کرتا ہے یا تو پیسٹ حلق سے نکل جاتا ہے، یا اگر ایسا نہ ہو تو دانتوں سے خون نکل آتا ہے، دانتوں سے خون نکلنے کے بعد پھر وہ خون جو ہے وہ بندہ اپنے کہہ لیں کہ سانس کے ذریعے حلق میں لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں، اس طرح بندے کو کیا اثرات بھی ہوتے ہیں، پھر روزے کے نبھانے کے معاملات ہیں۔ لہذا احتیاط یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ نہ کیا جائے۔ اگر کوئی بہت احتیاط کے ساتھ معمولی سا پیسٹ کرتا ہے، پیسٹ بھی حلق میں نہیں جاتا اور خون وغیرہ بھی اس کا پتہ نہیں نکلتا یا نہیں گیا حلق میں، تو ٹھیک ہے، اس سے نہیں ٹوٹے گا، لیکن کیونکہ کچھ نہ کچھ ذائقہ اس کا محسوس ہوتا ہے، بہتر نہیں ہے۔ مسواک کر سکتے ہیں، مسواک میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسواک چاہے تر ہو چاہے خشک ہو، آپ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، اور جو مسواک چاہے ذائقے دار ہو بے ذائقہ ہو کر سکتے ہیں، اس کو اس لیے
یہ سنت ہے۔ اور حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ روزہ کی حالت میں بھی مسواک فرمائی ہے۔ جب آپ نے مسواک فرمائی ہے، ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، تو اب وہ نہ مکروہ ہے اور نہ ہی اس میں کوئی مسئلہ ہے، مسواک کر سکتے ہیں۔ خشک ہو یا تر ہو اس میں کوئی حد نہیں ہے، اور کڑوی ہو یا میٹھی ہو یا پھیکی ہو وہ مسواک کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ دیکھیں نیل کی مسواک ہے، کڑوی ہوتی ہے، ہاں جی، اور جو عام پیلو کی مسواک کرتے ہیں جو عموماً دستیاب ہوتی ہے تو وہ مسواک نمکین سے ہوتی ہے، اور زیتون میں اپنا ذائقہ ہوتا ہے۔ لیکن باہر کے جیسی بھی مسواک ہے، خشک ہے یا تر ہے، مسواک کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں بعض دوست مسائل پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کیا بندہ یہ روزے کی حالت میں کیا بندہ سر کو تیل لگا سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں تیل لگانے میں، تیل لگا سکتا ہے، اس سے ضائع نہیں اٹھتا۔ تیل کا مسئلہ وہی ہوگا، مساموں کے ذریعے سے جسے مل جائے گا تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ ایک مسئلہ عام لوگ پوچھتے ہیں کہ جن کو سانس کی تکلیف ہے، دمے کی تکلیف ہے، انہیلر سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ انہیلر استعمال کرنے سے ایک انہیلر وہ ہے جو بالکل چھوٹا سا سرخی کی طرح کا ہوتا ہے، اس طرح سرخی عورتیں لگاتی ہیں پر وہ اس طرح کا چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ ویسے ہی اپنا سانس رک جائے اس کو باہر کرنے کے لیے تھوڑا اس طرح نہیں ٹوٹتا، کوئی بات نہیں۔ اس میں ایک انہیلر وہ ہے جو دمے اور سانس والے مریض استعمال کرتے ہیں، اور وہ مشین ہوتی ہے اور مشین میں دوائی ڈال کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، دوائی ڈالتے ہیں اور پھر اس کو اپنے منہ سے لگاتے ہیں تو سانس کو باہر کرنے کے لیے۔ وہ دوائی جو ہے نا جب اس کی مشین میں ڈلتی ہے اور سانس کو باہر کرتے ہیں تو کچھ اس کی پانی سے حادثہ ہوتا ہے، اس کے قطرات جو ہے وہ حلق میں جاتے ہیں۔ اس لیے انہیلر جو اس طرح کا مشین ہے سانس باہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور چونکہ حلق میں معدے میں بندے کے کچھ پانی کچھ تکلیف جاتی ہے، اس لیے اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب سوال ہے کہ دمے کا مریض ہے وہ کرے کیا، کہ اس کو جو ہے وہ اس طرح کی ضرورت پڑتی ہے؟ عموماً ایسا ہونا چاہیے، چونکہ رمضان مبارک میں روزہ ایک اہم عبادت ہے، اور یہ زندگی میں ایک بہت بڑی غنیمت رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے دے دیا۔ پتہ نہیں آئندہ زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے کہ نہ آئے۔ سب سے بڑا مسئلہ رمضان کے اندر اور سب سے بڑی مجبوری ایک مسلمان کی روزہ ہونی چاہیے، اور اس کو کس طریقے سے جس طرح باقی معاملات میں لے دے کر کے اپنے کام کو چلاتا ہے نا، تو رمضان کے مہینے میں کوشش کرے کہ بھئی میرا کام کس طریقے سے چل جائے اور میرا روزہ ادا ہو جائے اور روزہ نبھا ہو جائے۔ اس طرح کا حل نکالنا چاہیے۔ ایک بندہ ہے مریض ہے، اس کو انہیلر استعمال کرنا پڑتا ہے، مشین استعمال کرنی پڑتی ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو اپنا سحری کے وقت استعمال کر لے یا اس کو افطاری کے بعد استعمال کر لے، اور اس کو پتہ ہے کہ بھئی میں سحری کے وقت اس کو استعمال کروں گا تو میں افطاری تک نبھا پاؤں گا، سحری استعمال کریں تو پیر کو نہ کریں۔ اس طرح افطاری کے بعد اس کو استعمال کر لیں تاکہ بات جو ہے وہ سارا جو کھانے پینے کا حالات کا تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ کوشش یہ کرے کہ اس وقت میں اس کو استعمال کر لیں۔ لیکن اگر ایک بندہ بہت زیادہ مجبور ہے اور اس کے لیے کوئی اور صورت نہیں ہے، اس کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد انہیلر استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں کیا کریں؟ تو دیکھیے اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ انہیلر کے استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور حالت کے اندر اس کے پانی کے اثرات دوائی کے اثرات پہنچ جاتے ہیں، اس سے ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ کرے کہ ایسا مریض وہ روزہ بھی رکھتا رہے اور روزے کی حالت میں انہیلر کے استعمال کی اس کا ضرورت ہے اس کو استعمال کرتا رہے، ساتھ اپنے روزوں کا احتیاط فدیہ بھی دے۔ چونکہ اگر یہ مریض ایسا ہے اس کے بعد میں صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے، پتہ ہے کہ دمے کا مرض ہے اور ٹھیک ہونے والا نہیں ہے،
ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں، اب تجربہ بھی ہے اور صحت بھی ایسی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے رمضان کے بعد میں اس کی یہی حالت ہوگی، رمضان کے بعد قضا بتا نہیں سکتا، لہذا اب اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ پھر اگر اس کے 2 گھنٹے بھی انہیلر کا استعمال کرنے کے بغیر نہیں گزرتے تو پھر یہ روزہ روزہ کے لیے روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کر لے اور ساتھ احتیاط اپنے روزوں کا فدیہ بھی دے دے، تاکہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ہے جو بھی کہنے کے حکم ہے ہر اقدام اس کو پورا کرنا ہے یہ بندہ، اور اس کا جو متبادل ہے شدید مجبوری کی وجہ سے تو اس کو بھی اس میں استعمال کر لیا تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس عمل کی قبولیت بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ اجر ثواب بھی مل جائے گا، چونکہ اگر بندہ عموماً ایسا ہے آج ہزار عبادات کے معاملے میں بندے چاہتے ہیں اس نہ کسی طریقے سے ہمیں جو ہے نا یہ کام کرنا نہ پڑے، تو لہذا کوئی نہ کوئی شریعت کی طرف سے کوئی آسانی مل جائے۔ میرے بھائیوں آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن کچھ اپنے آپ کو مشقت میں بھی ڈالنا چاہیے۔ اگر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اللہ پاک کے ہاں اجر بھی پکا ہو جائے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو آسانی ہے اس کا استعمال کرنا بھی جو ہے ممکن ہو جائے گا۔ تو انہیلر استعمال اگر مجبوری کی وجہ سے کرنا پڑے احتیاط کر اپنے روزوں کا فدیہ دے دیا جائے۔ فدیہ کے مطلب بات سمجھنی ضروری ہے، فدیہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے آسانی رکھی ہے جو کسی وجہ سے روزہ رکھ نہیں سکتے یا نبھا نہیں سکتے اور مستقبل میں بھی ان کی کیفیت یہی ہے کہ نہیں رکھ سکیں گے اور نہیں نبھا پائیں گے۔ مریض ہے ایک بندہ، اس کی مرض کی کیفیت یہ ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھ نہیں سکتا، مرض کے ہوتے ہوئے رکھ لے گا تو نبھا نہیں سکتا، تو شریعت نے اس کے لیے حکم دیا کہ بھائی تو فدیہ دے دے، تو روزہ نہ رکھ۔ یہ ایسا برا شخص جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کی عمر کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس سے روزہ نہیں نبھا پا سکتا، عمر بہت زیادہ ہو گئی اس کی، تو اب کیا ہے؟ اب یہی مسئلہ ہے، مسئلہ 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، اب کمزوری عمر کی وجہ سے اتنی ہو گئی ہے کہ روزہ نبھا نہیں پائے گا۔ اسے کہتے ہیں شیخ فانی، یعنی ایسا بوڑھا شخص جس کا فوت ہونا قریب ہے، جس کی موت قریب ہے، ہماری مجاز سے کہتے ہیں جس کا کبچ رہتا ہے، یعنی ایسا بوڑھا شریعت نے اس کو آسانی دی ہے کہ اگر یہ روزہ نہیں نبھا سکتا تو پھر یہ فدیہ کرتا ہے۔ تو فدیہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس شخص کے لیے روزے کا متبادل ہے جو بندہ روزہ رکھ نہیں سکتا یا نبھا نہیں سکتا اور مستقبل میں اسے کیفیت دے گی۔ تو فدیہ کس کے لیے ہوگا؟ فدیہ ہے میں نے عرض کیا کہ یا مریض کے لیے، اور اس کی مرض ایسی ہے، ہر مریض کے لیے نہیں، اس کی مرض کی کیفیت ایسی ہے کہ مستقبل میں اس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، آپ کی فدیہ دے دیں۔ یہ نہیں کہ بندہ آج بیمار ہے، بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، آپ یہ روزہ چھوڑ دیں کہ فدیہ دے دیں، ایسا نہیں۔ فدیہ اس مرض کا ہے جس مرض کے مستقبل میں ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، یہ دائمی مرض جبرت الموت کہتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ موت تک یہ مرض جان نہیں چھوڑے، اس کی وجہ سے فدیہ ہے۔ لیکن ایسی بیماری جس کے مستقبل میں ٹھیک ہونے کا غالب گمان ہے یا عنقریب ٹھیک ہونے کا غالب گمان ہے، جیسے بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، جسم درد ہے، اور کوئی کہنے کی کوئی ایسی بیماری ہے جو علاج سے ٹھیک جاتی ہے، ایسی بیماری جو علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہے عموماً یا اس کے ٹھیک ہونے کا غالب گمان ہے، اس کی وجہ سے فدیہ نہیں دیں گے۔ ہاں مریض کے لیے حکم ہے کہ روزہ نہ رکھے، البتہ رمضان گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے، ان روزوں کی قضا کرے۔ ایک بندہ اس کو بخار ہو گیا، شدید بخار، اب روزہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نہ رکھے، آسانی دی ہے شریعت نے، لیکن رمضان کے بعد
اب اس کی 1 روزہ چھوٹ گیا، 2 چھوٹ گیا، 3 چھوٹ گیا، بعد میں قضا کرتا ہے جب اس کی صحت کا راستہ ہے۔ لیکن فدیہ اس شخص، اس مرض کی طرف سے ہے، اس شخص کی طرف سے ہے جس کی آگے متبادل صورت ہوئی، ایسی مرض کینسر ہو گیا، اللہ بچا، بڑی مصیبت بیماری ہے، کینسر ہو گیا، اب اس کینسر کی وجہ سے اس کے ٹھیک ہونے کے ساتھ بھی ڈاکٹر نے کہا اس کو جو اس کی دعائیں کرو، اور جب ڈاکٹر علاج سے جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے، کہتے ہیں اس کے لیے دعا کرو، تو اب یہ کہتے ہیں آئے اور جو ہے اس کی طرف سے فدیہ دے سکتے ہیں۔ تو فدیہ عرض کیا خلاصہ بات کرنے کا یہ ہے کہ ایسی مرض کی طرف سے یا ایسے بندے کی طرف سے کہ جس کے ٹھیک ہونے کا امکان ہی نہیں، جس کے اندر کے نبھانے کا امکان ہی نہیں، اللہ پاک نے بعض حالتوں میں بعض بندوں کے لیے آسانیاں دی، روزے کی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی ضرورت، جس طرح کہ مسافر ہوتا ہے، مسافر کے لیے روزہ کی حالت میں مسافر کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا سفر کی وجہ سے تو رکھے، رمضان گزرنے کے بعد اس کی قضا کرے، اس کے لیے قضا ہے، اس کے لیے فدیہ نہیں۔ تو اگر روزے کی سفر کی حالت میں روزہ نبھا پائے گا تو رکھ لے، رکھنا حرام بھی نہیں، اس کے لیے اجر بڑھ جائے گا۔ سفر کی حالت میں روزہ رکھ لے اور اس کو پتہ ہے کہ روزہ نبھا پاؤں گا تو ٹھیک ہے، سفر چاہے کتنا ہی آرام دہ ہو یا کتنا بھی سفر والا ہو، مسئلہ یہی ہے کہ جب سفر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بندے کو چاہیے اگر سفر بہت آرام دہ ہے تو پھر روزہ رکھ لے تاکہ اجر اور ثواب اس کا بڑا رہے۔ رمضان کے بعد قضا کرنے کی گنجائش ہے، لیکن دیکھیں وہ اجر، وہ ثواب جو رمضان کے مہینے میں روزے کا ہے وہ غیر رمضان میں نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اگر ایک بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے پھر پورا سال روزہ رکھتا رہے، اس کے بدلے کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ایک ہے کہ آسانی نبھا لیتی ہے، ہاں بتا اگر ایک بندہ سفر کی حالت میں روزہ نبھا پاتا ہے تو پھر نبھا لے، انشاءاللہ اس کے لیے اجر چھوٹ دی ہے شریعت میں، چاہے سفر ریل گاڑی کا ہو، چاہے کار کا ہو، چاہے ہوائی جہاز کا ہو، سفر سفر ہے، اور کوئی سفر جو ہے وہ نہیں برداشت ہوتا، سفر کی حالت میں رکے آتی ہے اور مسائل ہے، ٹھیک ہے، شریعت کی اجازت دی ہے، روزہ چھوڑ دے۔ تو روزے کی حالت میں نے عرض کیا کہ بعض کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے کے اور بعض کام ایسے ہیں جو کرنے کے ہیں۔ روزے کی حالت میں بندے کرنا کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف نام ہے اس چیز کا کہ بھوکے پیاسے رہو، جنسی خواہشات سے بچے رہو اور سارا دن سوئے رہو، سہری کھا لی، کھاوی سے روٹی کھا لی اور سو گئے، اب کہنا ہو گیا مجھے افطاری ٹائم ٹھاڑے، ٹھیک ہے، اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی، روزے کی جو فرض ہے وہ اتر جائے گا، کیونکہ روزے کا یہ مقصد ہے، روزے کا یہ مقصد ہے کہ بندہ روزہ رکھے اور اپنے معاملات بھی پورے کرے، اگر کام کاج ہے تو کام کاج پہ جائے، اور ساتھ زیادہ سے زیادہ عبادات کی کوشش کرے۔ اس طرح کے نماز ہے، عام دنوں بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا مرد کے لیے واجب ہے، جان بوجھ کر جماعت چھوڑ کر گناہ کرا، تو رمضان میں سے کرنا اہتمام کریں اور نوافل کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کا اہتمام کریں اور روزے کے اندر درود شریف کا اہتمام کریں۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں ایک بندہ ہے، اسے روزہ رکھ لیا، اس کو کیا کام کرنے چاہیے؟ اس کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے، اور عبادت کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو کام کاج سے چھوڑنا تو نہیں ہے، کتنی عبادت ایسی بندہ کام بھی کر سکتا ہے، ساتھ جو ہے وہ عبادت بھی کر سکتا ہے، آپ اپنا کام بھی کر رہے ہیں، آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کام بھی کر رہے ہیں، آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، دوسرے بھی پڑھ رہے ہیں، آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، ہاں جی، اور اگر آپ کو قرآن پاک کی صورتیں یاد ہے، زبانی صورتیں پڑھ رہے ہیں، عبادت بھی چل رہی ہے،
عبرت. تو روزہ رکھیں. روزہ رکھنے کے اندر جو چیزیں مطلوب ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہے. محض روزہ رکھ کے سوئے رہنا یہ روزے کا حق کیسے ادا نہیں ہوتا، بلکہ ہاں روزے کے حق میں آرام کی اجازت ہے. سونا جائز ہے. بندہ ایک بات کر رہا تھا، کام کر رہا تھا، تھک گیا، اب پچھلا کام کر لے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ سارا وقت یہ سونے میں گزار دے ٹھیک، بلکہ اپنے کام کاج میں وقت خرچ ہونا چاہیے اور اسی طرح جو ہے وہ عبادات میں وقت خرچ ہونا. صحابہ کرام نے روزے کی حالت کے اندر جنگیں لڑی. یہ جنگ بدر جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں ہوئی جنگیں لڑی ہیں. صحابہ کرام نے رمضان کی حالت میں روزے کی حالت میں سخت سے سخت کام کیے. کبھی کسی نے بہانہ نہیں بنایا تھا. ایک صحابی کے بارے میں نہیں آتا کہ میرا کام ہو سکتا ہے. روزہ رکھنا اپنا حکم ہے اللہ پاک کا، اور اپنی روزی کے لیے جو ہے وہ تقوی اپنا معاملہ ہے. روزہ اور روزی یہ دونوں کام بھی ضروری ہیں. روزہ رکھنا بھی ضروری ہے اور روزی کمانا بھی اپنے بچوں کے لیے ضروری ہے. لیکن جو روزے کا حق ہے وہ روزی کو نہ دے، جو روزے کا ہے وہ روزے کا. روزے کی حالت میں روزی نہ کمانا چھوڑے کام چھوڑے، لیکن روزی کو بہانہ بنا کر روزانہ چھوڑے کہ میں ہی میرا کام بڑھ سکتا ہے. اللہ پاک نے کہا کہ یہی کام کرنا تو اور کوئی نہیں کر سکتا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو اپنی اس روزی کے سخت ہونے کی وجہ سے، اپنے کام کے سخت ہونے کی وجہ سے روزہ نبھا نہیں پاؤں گا، تو پھر وہ کام نہ کرو. ایک مہینہ کے لیے چھوڑ دو، پھر اور کام کر لو. تاکہ روزہ رمضان کے مہینے میں سب سے بڑی مجبوری ایک مومن کی روزہ ہونی چاہیے. بعض کام ایسے ہیں کہ روزے کی حالت میں بھی منع ہے، عام حالات میں منع ہے. روزے کی حالت میں منع ہے اور عام حالات میں منع ہے. لیکن روزے کی حالت میں اگر کیے جائیں تو پھر ان کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے. جس طرح کے جھوٹ بولنا عام لوگوں کو گناہ ہے، تو روزے کی حالت میں جو ہے وہ جھوٹ بولنا اور زیادہ گناہ ہے. چغلی کرنا، غیبت کرنا یہ عام دنوں میں گناہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اپنا کہ جو بندہ چغلی کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو عام دنوں میں چغلی کرنا، غیبت کرنا منع ہے. روزے کی حالت میں اگر بندہ کسی کی چغلی اور غیبت کرتا ہے تو بہت گناہ ہے. کے اندر کچھ عورتیں تھیں تو روزہ رکھا انہوں نے، اور روزے کی حالت میں اتنے زیادہ ان کو بھوک پیاس لگی کہ مرنے قریب ہو گئی، جانے کو لگی اس وقت. بعض لوگ کہتے ہیں روزہ وہ لگتا ہے. روزہ لگنے کی وجوہات میں سے وجہ یہ ہوتی ہے چغلی بڑی کرتے ہیں. جو بندہ چغلی زیادہ کرتا ہے نا اس کو روزہ زیادہ لگتا ہے. جو بندہ چغلی کم کرے نہ کرے. کچھ عورتیں تھیں انہوں نے چغلی کی، بڑی بھوک پیاس لگی، مرنے قریب ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو کیا کروائی جائے، الٹی کروائی جائے. الٹی کروائی تو گوشت کے لوتھڑے لگے الٹی میں، خون والی الٹی اور بوٹیاں والی الٹی آئی. وہ چغلی کرنا، اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا، اس کا عملی مظاہرہ سامنے. یہ عام دنوں بھی یہ چیزیں گناہ ہیں. جھوٹ بولنا، چوری کرنا، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا اور جو ہے وہ بدنظری کرنا، یہ عام چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، یہ عام دنوں میں گناہ ہے. روزے کی حالت میں اگر ان کام کرتے ہیں تو پھر ان کی شناخت اور بڑھ جاتی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سارے روزہ ایسے ہیں روزے کی حالت میں ان کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. روزہ رکھ لیا، بھوکے پیاسے بھی رہے، لیکن جو روزے کا مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوا. روزے کا مقصود قرآن کریم میں بیان کیا لعلکم تتقون،
تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزے کا مطلب تقوی اور پرہیزگاری ہے. اب ایک بندہ روزے رکھ رہا ہے لیکن تقوی اور پرہیزگاری کے اثرات اس میں نہیں ہیں، اس کے روزے نے اس کو فائدہ نہیں دیا. کیوں؟ جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، فراڈ بھی کر رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے. تو فرمایا بہت سارے روزے ایسے ہیں کہ روزہ کی حالت میں ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. وہ وہی ہے جو روزہ رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں محض روزہ یہ بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے، لہذا بھوکے پیاسے تو رہ نہیں ہے لیکن گناہ بھی ہو جاتا، گناہ اپنے روٹین کے ساتھ کرتے رہے. تو روزے کی حالت میں یہ گناہ اور زیادہ کبھی ہو جاتے ہیں، برے ہو جاتے ہیں، ان کی شناخت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. جس طرح دیکھیں روزے کی حالت میں دیکھیے نا، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. حدیث پاک میں ایک فرض ادا کرو تو 70 فرضوں کا ثواب ہے. نفل ہے، ان کا ثواب اللہ پاک بڑھا کر فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں. جس طرح نیکی کا ثواب بڑھ گیا تو روزے کی حالت میں کوئی بندہ گناہ کرے گا تو روزے کی حالت میں کیا گناہ کا بار نہیں بڑھے گا؟ بڑھے گا. اب دیکھو نا، کھانا کعبہ بات سے اللہ پاک ہم سب کو وہاں لے جائے، بار بار لے کے جاتے ہیں. ہر مسلمان کی خواہش ہے وہاں جانے. اب وہاں پاک حدیث پاک میں کوئی بندہ کھانے کعبہ میں ایک نماز پڑھتا ہے، 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. ایک نماز پڑھتا ہے، 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. اچھا، اگر وہی کھانے کعبے میں کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ اس کی گواہ میں بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ اگر نیکی کا ثواب بڑھ گیا ہے تو کیا گناہ کی شناخت نہیں بڑھے گی؟ گناہ کی شناخت بڑھے گی. وہاں اس مقدس جگہ پر گناہ کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم شمار ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، رمضان مبارک کے لیے روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کر اس کا صحیح حق ادا کریں کہ روزے کی حالت میں جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے، ترغیب ہے، ان کا حکم کریں، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم ہے ان کاموں سے بچیں. روزے کی حالت میں بہت سارے مسئلے پوچھتے ہیں. سر یہ تاریخ کے مسئلے میں نے یوٹیوب پہ بیان بھی لگے ہوئے، اس میں تفصیل. روزہ افطار کب کرنا ہے؟ روزہ افطار کب کرنا ہے؟ میں کیا کئی دوستوں نے مجھے کئی کلپ بھیجے کہ شیعہ حضرات ہم سے 10 منٹ بعد ان کی اذان ہوتی ہے، 10 منٹ بعد وہ بولتے ہیں، جبکہ ہم ان سے 10 منٹ پہلے بولتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ بات وضاحت کرنے کی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی جو تحدید کی ہے اور بتایا کہ روزہ اس وقت تک رکھنا ہے. فرمایا اتموا الصیام الی اللیل، روزہ رکھو رات تک، روزہ رکھو رات تک. رات تک جو ہی رات شروع ہو جائے گی روزہ ختم. رات کب شروع ہوتی ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج کے غروب ہوتے ہی دن ختم ہو جاتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے. اسلامی تاریخ کب بدلتی ہے؟ اسلامی تاریخ کب بدلتی ہے؟ اسلامی تاریخ بدلتی ہے جو ہی مغرب کی اذان ہوگی اسلامی تاریخ بدل گئی. اب دنیا کسی خطے سے مسئلہ پوچھ لیں کہ بھائی اسلامی طریقہ بدلے گی، جو ہی سورج غروب ہوا مغرب کی اذان اس وقت کیا ہو گیا؟ ہاں جی، تاریخ بدل گئی. اس سے تو رات شروع ہو، رات شروع ہو. اتموا الصیام الی اللیل، جو ہی سورج غروب ہوگا رات شروع ہو جائے گی. جب رات کے شروع ہوتے ہی روزے کو ختم کرنے کا حکم ہے، پورا کرنے کا حکم ہے، افطار کرنے کا حکم ہے، تو لہٰذا جو بھی سورج غروب ہوگا تو افطاری کا وقت شروع ہو جائے گا اور روزہ پورا ہو جائے گا. 10 منٹ بعد کا افطار کرنا ہے کیا مانا؟ کوئی مانا نہیں. بات یاد رکھیں، جو روزہ ہے اس کا افطار کرنے کا وقت ہے. بعض مسئلہ پوچھتے ہیں اسی روزہ اذان کھولیے یا کوکورا کھولیے یا کہنا کیلنڈر سا رکن ہے اس نے کھولیے. تو بھائی روزہ وقت پر کھولنا ہے. کب کھولنا ہے؟
بس ذہن میں رکھیں روزہ وقت میں کھولنا ہے. جب وقت ہو گیا اب اذان روزے میں مسافر ایسا ہوتا ہے نظام میں بعض پر اذانیں 10 منٹ لیٹ ہوتی ہیں. کیوں کہ وہ اذان کی فوراً بعد جماعت کھڑی کر لیتے ہیں. بعض کا مطلب ہوتا ہے کہ اذان پہلے ہو جاتی ہے اور نماز 10 منٹ بعد ہوتی ہے. مختلف ترتیبیں چل رہی ہیں. یعنی روزہ دار کے لیے تقریباً 10 منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ روزہ کھول کے تسلی کے ساتھ نماز کے لیے آ جائے. تو لہذا افطاری کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے, نہ گفتگو کے ساتھ ہے, نہ کیلنڈر کے ساتھ ہے, وقت کے ساتھ. اذان بھی انسان دیتا ہے, کیلنڈر بھی انسانوں کا بنایا ہوا ہے, اور جو ہے باقی گفتگو جانے والے بھی ہوتے ہیں, ان سے بھی کچھ نہیں رہتی ہے. آپ احتیاط کریں. آپ دیکھیں کہ وقت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. وقت ہو گیا افطاری کا روزہ ہو گیا. خیر, اور اس کے لیے کیلنڈر چھپے ہوئے ہیں. کیلنڈر جو ہے معیاری استعمال کریں. رمضان کے اندر میں ایسا ہوتا ہے کہ پریس مارکیٹ میں کیلنڈر چھپتے ہیں تو بس اوقات ایک بندے نے پرانا کیلنڈر اٹھا کر سہری افطاری کے اوقات چھاپ دیے, دوسرے بندے نے اسی سے لے کر آگے چھاپ دیے. وہ کیلنڈر آگے سے آگے غلط سے غلط چھپتے رہتے ہیں. اس میں 5-7 منٹ کا فرق ہوتا ہے. لہذا اس سے بہتر طریقہ یہ ہے, اگر آپ کیلنڈر سے بات کھولنا چاہتے ہیں, اپنے کیلنڈر کو مسجد میں لا کر, مسجد کے اندر دائمی نماز کے کیلنڈر لگے ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, تو دائمی کیلنڈر کے ساتھ ملانے کے بعد اس کے اوقات وہی ہیں جو یہاں لکھے ہوئے ہیں, تو پھر فرضی کے ساتھ لگا. تو 10 منٹ بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی پہلے روزہ کھولنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ ہیں کہ وہ اذانیں عام ہماری اذانوں سے 5-7 منٹ پہلے کہہ دیتے ہیں. وہ 5-7 منٹ پہلے اذان کہہ کے وہ روزہ خراب کر دیتے ہیں. تو بعض ہیں وہ 10 منٹ بعد کہتے ہیں. میرے بھائیوں, نہ 5-7 منٹ پہلے کا اعتبار ہے, نہ جو ہے 10 منٹ بعد کا ہے. جب غروب آفتاب ہو جائے تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے, یعنی روزہ پورا ہو جاتا ہے, اس کے بعد افطار کرنی چاہیے. تو 10 منٹ بعد کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا, کہتے ہیں کہ دیکھو کہ اندھیرا تو نہیں چھایا, چونکہ دن ہے. ہم کہتے ہیں دن تو ہے, لیکن جو ہے جب سورج غروب ہو گیا, اب دن جا رہا ہے, رات شروع ہو گئی ہے. سورج کے اثرات ہیں, باقی اثرات کا ہونا الگ بات ہے. شریعت نے ہمیں اس کے پابند ہونے کا حکم نہیں دیا. یہ بالکل ایسے شروع کا وقت ہے. اب آپ دیکھیں کہ نماز منع ہے کس وقت, جب سورج طلوع ہو رہا ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کے جو دن نکلتا ہے صبح صادق کے بعد روشنی, صبح صادق کے روشنی افق پر پھیلتی ہے, یہاں تک کہ سارے اپنا آسمان پر چڑھائی پھیلتی بھی آتی ہے. پھر دن نکل آتا ہے. لیکن دن نکل آیا, لیکن ابھی سورج نہیں نکلا. سورج نہیں نکلا. جب سورج نہیں نکلا تو اس کے اثرات ہیں, لیکن نماز جائز ہے. جب تک سورج نہیں نکلتا اس وقت تک نماز جائز ہے. لہذا یہ جو افطاری کا معاملہ ہے اس کا تعلق غروب آفتاب کے ساتھ ہے, اس لیے کہ اسلامی تاریخ غروب آفتاب کے وقت بدل جاتی ہے. جو ہی سورج غروب ہوا تاریخ بدل گئی. جب تاریخ بدل گئی اور رات شروع ہو گئی, شریعت نے اس کو رات مان لیا تو روزہ افطار کرنا زیادہ ہو گیا. آخری بات اس کا ختم کرتا ہوں. دعا ہے افطاری کی, افطاری کی دعا ہے. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت. ایک دعا یہ ہے. اور دوسری دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت القلوب سبق الاجر انشاءاللہ تعالی. یہ دو دعائیں ہیں. ایک دعا ہے جس کا تعلق ہے افطاری کے ساتھ پڑھنے کا. یعنی جب آپ افطاری کرنے لگے ہیں, کھانا آپ کے سامنے پڑا ہے, اب آپ افطاری کرنے لگے ہیں تو کھجور آنے لگی ہے, اب ہم پڑھ لیں کھجور کھانے سے پہلے. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ دعا پڑھیں. اب جب افطاری کر لی آپ نے, افطاری کر لی, شربت پی لیا, آج کل تو کیا ٹھنڈ ہے, شربت زیادہ پیا نہیں آتا, لیکن آج کل پھر بھی لوگ چھوڑتے نہیں ہیں, تو باہر کے پانی پیا. اب افطاری کرتا ہوں. افطاری کرنے کے بعد اب وہ دعا پڑھنا. کون سی؟ ذهب الظمأ وابتلت القلوب سبق الاجر انشاءاللہ تعالی. اس کا معنی ذهب الظمأ,
ہاں جی بھوک پیاس جاتی رہی، وقت العروق اور رگیں جو ہیں وہ تر ہو گئی، سبق الاجر انشاء اللہ، اور اللہ پاک کی طرف سے جو روزے کا اجر تھا وہ ثابت ہو کر پکا ہو گیا۔ یہ معنی جواب ہے۔ اب بات سمجھ لیں، میں نے اس کے دعائیں دو ہیں، ایک افطاری کے وقت پڑھی جاتی ہے، یعنی افطار کرنے سے پہلے، اور ایک افطار کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، دونوں کا اپنا اپنا موقع ہے۔ ایک دوست نے مجھے پوچھا، کہتا جی ایک میں نے مجھے پوسٹ بھیجی، کہتا جی اس پوسٹ میں لکھا ہے کہ جو پہلی دعا ہے یہ ضعیف ہے، دوسری بات صحیح ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، دونوں روایتیں صحیح ہیں اور دونوں دعائیں اپنے کا ثابت ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ لہذا اللہم انک صمت، یہ دعا روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنی ہے، اور دوسری دعا کا حوالہ یہ افطار کرنے کے بعد پڑھنی ہے۔ اور دوسری بات اسی وجہ سے کہ ایک دوست نے مجھے کالم بھیج بھیجا، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ دعا جو ہے یہ افطار کرنے کے بعد پڑھنی ہے، کون سی؟ جو پہلی اللہم انک صمت بک آمنت، دلیل انہوں نے دلیل یہ دی، کہتے ہیں یہ اس میں الفاظ جو ہیں وہ ماضی کے ہیں، اس کا معنی اللہم انک صمت، اے اللہ میں نے تیری روزہ رکھا، ببک آمنت، تجھ پر ایمان لایا، وہ علی رزقک کا افطار تو، اور اے رزق کے ساتھ میں نے افطار کیا۔ لہذا الفاظ ماضی کے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا جو ہے افطاری کے بعد پڑھے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ دعا افطاری سے پہلے ہی ہے، دعائیں دو ہیں، اگر یہ افطاری کے بعد پڑھیں گے تو پھر دوسری دعا جو وہ کب پڑھیں گے؟ ذہب الزم وابتلع، وہ کب پڑھیں گے؟ وہ ہے بعد کی، یہ ہے پہلے کی، دونوں دعائیں اپنے اپنے موقع پر ہیں۔ باقی یہ مسئلہ رہ گیا کہ اس میں الفاظ ماضی کے ہیں، الفاظ ماضی کے اصل میں اس لیے ہیں کہ جو کام یہ عرب کا کیا طرز ہے اور محاورہ ہے، جو کام ان قریب ہو اور اس کا وقوع یقینی ہو اس کے لیے الفاظ ماضی کے استعمال ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ دیکھیں، یعنی وہ چیز جس کا واقع ہونا یقینی ہے اور اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے لیے الفاظ ماضی کے استعمال ہوتے ہیں۔ قیامت ہے نا، قیامت آپ پورے قرآن کریم میں قیامت کے متعلق آیات پڑھ کے دیکھیں، ساری ماضی کے الفاظ کے ساتھ، ساری ایک طرف کے ساتھ ورشک القمر اذا زلزلت الارض زلزالها، یعنی آپ پورے قرآن کریم میں کہیں بھی آپ قیامت پر آیات پڑھنے ماضی نہیں ہے، حالانکہ قیامت آئی تو نہیں، ماضی وہ گزرا ہوا، لیکن چونکہ قیامت کا آنا یقینی ہے اس لیے اس کے الفاظ سارے کے سارے ماضی کے ہیں۔ جس طرح گزرے ہوئے کام کا واقع ہو جانا یقینی ہوتا ہے، اس طرح قیامت کا آنا یقینی، چونکہ ہمارا عقیدہ نظریہ ہے کہ قیامت ایک دن آنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بندوں سے اس عقیدے کا حساب لینا ہے۔ تو لہٰذا جو بات یقینی ہو، جس چیز کا واقعہ ہو یقینی ہو، اس کے الفاظ ماضی کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو افطاری کی دعا ہے اس میں الفاظ ماضی کے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ افطاری یقینی ہے۔ دیکھیے نا، وقت 4 منٹ رہ گئے، اب یقین کی طرف یقین کیسے ہے؟ 4 منٹ رہ گئے ہیں، یعنی آپ دسترخوان میں بیٹھ گئے ہیں، سموسے پکوڑے کھجوریں آپ کے سامنے پڑی ہیں اور آپ اعلان کے یا اذان کے انتظار میں ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ افطاری کا واقعہ یقینی ہے کہ نہیں؟ یقینی ہے، کیوں؟ آپ اس کی تیاری کیے بیٹھے ہیں، بس بندہ کھجور بھی ہاتھ میں پکڑے بیٹھا ہوتا ہے، ہاں جی کب اذان ہو وہ بیٹھا رہے، کیونکہ افطاری کا واقعہ ہونا 4 منٹ بعد یقینی ہے اور اس کے لیے سارے حالات جو ہے وہ سامنے ہیں، کھانا پینا بھی بندہ بھی تیار ہے، اور صرف کان میں اذان کی جو ہے نا وہ آواز پڑھنے کی یا اعلان کی دیر ہے۔ تو لہٰذا چونکہ چند لمحات کے بعد افطاری یقینی ہے اور بندے کے ہاتھ میں کھجور ہے، تو لہٰذا یقینی چیزوں کے لیے ماضی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ایسی بات ہے۔ تو ایک دعا ہے جو افطاری سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور ایک دعا ہے جو افطاری کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو یہ دعائیں کی یاد کرنی چاہیے۔ بس میرے دعاؤں کو یاد کرنے میں بڑا ہی زیادہ کہنے کے اجر ہے، اور باقی رمضان مبارک کا مہینہ تو ویسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ سے لینے کا ہے، مانگنے کا ہے، تو کامل طریقے سے اجر اور ثواب تب ملے گا جب ہم واقعی ان چیزوں کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔